یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ آئیے تمہیں ایک تقوی سے بھرا ہوا ایک ایسا واقعہ میں تمہیں سناؤں جو واقعہ ہمارے دلوں کو بھی جھنجھوڑ دے گا, ہمارے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ دے گا, اور ہمارے اندر جو گرد و غبار بیٹھ گئی ہے گناہوں کی اس کو بھی دور کرے گا انشاءاللہ. آئیے میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے ہوش اڑا دے. سنیے, ایسی مثال آپ نے نہیں سنی ہوگی. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں, پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, ذرا غور سے سنیں. میں بہت آہستہ اور بہت ٹھوس لفظ اردو کے استعمال نہیں کر رہا ہوں, بہت آسان ہندی اور اردو کے ورڈ استعمال کرتا پڑتا مجھے بنگال میں, تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. اب کوئی اٹھے گا نہیں, یہ واقعہ جب تک میں سنا رہا ہوں تب تک کوئی نہ اٹھے. پیشاب اگر لگ رہا ہو تو یہی کر لو, لیکن اٹھو نہیں. ذرا سنیے گا, غور سے سننا. خانہ کعبہ جنہوں نے دیکھا ہوگا, گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہے, اور جنہوں نے وہاں نہیں گئے ہوں گے تو انہوں نے ٹی وی میں, فوٹو میں, پوسٹر میں دیکھا ہوگا. کعبہ, ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر. خانہ کعبہ کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے رمضان کا, آج سے تراویح شروع ہوں گی. اعلان ہوتے ہی لوگ مسجدوں کی طرف بھاگنے لگے, امام حرم کے پیچھے تراویح پڑھنا چاہتے ہیں. 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے. آج امام حرم کے پیچھے نماز پڑھے. ادھر ادھر سے بھی لوگ آنے لگے, مکے کے گھر گھر خالی ہونے لگا, لوگ خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے. دھیرے دھیرے پہلی تراویح ختم ہو جاتی ہے, اپنے گھروں میں لوگ آ گئے. صبح فجر کی نماز سے پہلے لوگ سحری کرتے ہیں, طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں. یار تمہارا موبائل انٹرنیشنل ہے کیا؟ یار ایک بار سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی. اب میں بھول گیا, یہی ہوتا ہے نا. خانہ کعبہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں, پہلی سحری کرتے ہیں, پہلی سحری. اور سحری کے بعد یہ امید ہے, یہ تمنا ہے کہ ہم امام حرم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں. اور سنیے, ابھی آپ سنیں گے تو کوئی شاید پتھر دل انسان ہو جس کے آنکھ سے آنسو نہ آئے, وہ پتھر ہی دل ہوگا جس کے آنکھ میں آنسو نہ آ جائے. اس واقعے کو سنیے آپ. امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, طرح طرح کی نعمتیں کھائی جا رہی ہیں, سحری ہو رہی ہے. سحری میں ہر قسم کے آئٹم رکھے ہوئے ہیں, اور مکے میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس گھر میں سحری کرنے کے بعد اس گھر کا آدمی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہ جانا چاہتا ہو. سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے, فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے, کعبے کا مؤذن اذان دیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر کی یہ ندا, یہ آواز جبل ابو قبیس سے ٹکراتے ہوئے, قینقاع سے ٹکراتے ہوئے, عرب کے ارد گرد گھاٹیوں سے اللہ اکبر کی آواز پہاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے خانہ کعبہ کے غلاف سے ٹکراتی ہے. اس آواز کو سننے کے بعد مکے کا ایک ایک آدمی خانہ کعبہ کی طرف امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے. لیکن اسی مکے کے اندر تھوڑی دوری پر, 2-3 کلومیٹر کی دوری پر, ایک 86 ایئرس اولڈ 86 سال کا بوڑھا آدمی رہتا ہے, اور پورے مکے کے اندر اس سے زیادہ غریب گھر کوئی نہیں ہے. 86 سال کا بوڑھا, اس کی 4 جوان بیٹیاں. سنو, میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میں کیا کیا بتایا. 4 بیٹیاں, 2 بہنیں, کتنے ہو گئے؟ 6. اس کی 4 بیٹیاں ہیں,
دو بہنیں اور ایک بوڑھی ساس، اس کی بھی ذمہ داری اسی بوڑھے آدمی کے اوپر، اور مسکین بیوی غریب، کتنے ہو گئے؟ 8، اور خود ایک 9۔ بوڑھا آدمی 86 سال کا، پیر کمزور ہو چکے ہیں، زیادہ چل پھر نہیں سکتا ہے، تگو دو نہیں کر سکتا ہے، کوئی جوان بیٹا نہیں ہے جو بڑھاپے میں سہارا بن سکے، 4 بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرانا ہے، 2 بہنیں ان کی بھی شادی کرانا ہے، بوڑھی ساس ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس کو کھلانا اور پلانا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اور بیوی کی ذمہ داری تو ویسے ہی عائد ہے۔ 8 لوگوں کی کفالت اس کے اوپر، صبح سحری کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے، رات کے اندھیرے میں چپکے سے پانی میں بھگو دیتا ہے، سحری کے ٹائم پر اٹھ کر سب کو کھلاتا ہے، خود کھاتا ہے، پانی کے چند گھونٹ پیتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے، سب کے پاس جو کپڑے پہنے ہوئی ہیں، 4 بیٹیاں، دونوں بہنیں، ساس اور بیوی، وہ ایک ہی کپڑا ہے، اور وہ کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے دامن پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ بوڑھا آدمی جو قمیص پہنتا ہے، جو چادر اوڑھتا ہے، پہلے خود نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو چادر دیتا ہے، پھر بیوی نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد ایک ایک کر کے اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے، بیٹیاں پھر بہنیں پھر ساس، اس طریقے سے باری باری ایک ایک کر کے نماز ادا کرتی ہیں۔ مکے کے اندر سب لوگ خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، طرح طرح کی نعمتیں کھائی ہوئی ہیں، صرف یہی ایک بوڑھا آدمی ہے جو اپنے گھر میں نیت ہے، گھر میں جانا چاہتا ہے خانہ کعبہ، لیکن جا نہیں پا رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، رات کی تاریکی میں، اندھیرے کی وجہ سے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ وہاں سے آؤں گا، سورج طلوع ہو جائے گا تو میری بیوی پھر کیسے نماز پڑھے گی؟ وہی 86 سال کا ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے، اور پھر اپنی چادر اپنے بچوں کو، بیوی کو، ساس کو دے کر ان کو بھی نماز ادا کرواتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بیوی قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے، سحری تو روح کے سوکھے ٹکڑوں سے ہو گئی، میرے شوہر آئے ابو الغیاس، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں، بوڑھی ساس ہے، میں ہوں، اور خدا پہ روزہ افطار کیسے ہوگا، شام کا کھانا کیسے بنے گا؟ دیکھیے سورج تھوڑا سا چمکنے دیجئے، آپ گھر سے باہر نکلیے، شاید اللہ کچھ برکت دے دے، کچھ محنت کریے، کھجور کے سوکھے ٹکڑے مل جائیں یا روٹی کے چند ٹکڑے مل جائیں تو وہ لے کے آئیے۔ بوڑھا آدمی قرآن کی تلاوت کر کے گزرتا ہے، اے اللہ مجھے کچھ مزدوری دے دے، اے اللہ مجھے مزدوری دلا دے، میں حرام روزی نہیں کمانا چاہتا، اللہ مجھے کچھ مزدوری دلا دے، میں اپنے بیوی بچوں کا، بیٹی کا، بہنوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا کر کے گھر سے نکلتا ہے، ایک ایک دروازے پہ جا کر کہتا ہے تمہارے پاس کوئی کام ہو تو بتاؤ، برتن مانجنے کا ہو وہ بتاؤ، سامان اٹھانے کا ہو وہ بتاؤ۔ لوگ کام تو کروانا چاہتے ہیں لیکن عمر دیکھتے ہیں 86 سال، یہ کیا کام کرے گا؟ 5 منٹ کا کام 1 گھنٹے میں کرے گا۔ شکل دیکھتے ہیں، زندگی دیکھتے ہیں، بڑھاپا دیکھتے ہیں، لاغری دیکھتے ہیں، کمزوری دیکھتے ہیں، ویکنیس دیکھتے ہیں، منع کر دیتے ہیں میرے پاس کوئی کام نہیں۔
9-10 बजे का ऐसे ही कोई टाइम होगा, कोई मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं। ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ पहुंच जाता है, सहरा है, जंगल है, वहीं बैठ जाता है। कमजोर है, बैठ जाता है, मुझे मौत ही आ जाए। लेकिन आलिम है, तजर्बेकार है, इल्म से वाकिफ है, कहता है हम मौत की दुआ भी तो नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए सोचता है कि खुदकुशी कर लूं, मर जाऊं, कम से कम इन झमेलों से तो मेरी जिंदगी दूर होगी। फिर सोचता है कि अगर खुदकुशी करके मर गया तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये भी तो हराम है। एक लकड़ी का तिनका हाथ में लेता है, जमीन कुरेदने लगता है और सोचने लगता है अल्लाह मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद सोचता है कि घर जाऊंगा, 4 बेटियां, 2 बहनें, बीवी है, सास है, पूछेगी क्या कमा कर लाए हो, क्या जवाब दूंगा। जमीन कुरेदता जा रहा है और ये सोचता जा रहा है, अचानक इसका हाथ किसी चीज से टकराता है। जमीन को कुरेद रहा है और कुरेदते कुरेदते अचानक इसका हाथ टकराता है। थोड़ी देर के लिए डर गया, ये कोई सांप है। फिर ये सोचकर हाथ आगे बढ़ा दिया, सांप ही हो डस ले, एक बार डसेगा मैं मर जाऊंगा उसके जहर से, ये खुदकुशी तो नहीं कहलाएगी, हमने तो कोई जानबूझकर हाथ नहीं बढ़ाया। ये सोचकर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन वो सांप नहीं, एक बेल्ट मिली। उसको उर्दू में होमियानी बोलते हैं, आपके यहाँ उसको क्या कुछ बोलते होंगे, चमड़े की होती है। हाजी लोग जब हज करने जाते हैं तो वो बेल्ट नुमा होती है ना, वो यहाँ कुछ रख लो, सामान अमान कमर पे बांध लेते हैं, उसको उर्दू में होमियानी कहते हैं। तो मैं वही लफ्ज़ बोलूँगा होमियानी, आप समझे, आप अपने हिसाब से उसको समझते रहिएगा। क्या बोलते हैं? अब जो भी बोलते हो। तो वो थैली, अचानक उसने हाथ जैसी बढ़ाया तो पता चला कि वो थैली है। उसने कहा देख ले, हाथ लगा के उठा लिया, खोला, खोलता है तो क्या देखता है, उसमें सोने के सिक्के हैं, जिसको दीनार कहते हैं। दीनार अशरफी अलग चीज होती है, दिरहम अलग होता है, दीनार अलग। दीनार सोने का सिक्का, दीनार।